سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 52 تا 54. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فرض کر لو، چلو تم نہیں مانتے، چلو فرض کرنے میں کیا حرج ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو کون ہے جو کہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا، دور کی گمراہی میں وہ چلا گیا اپنی سرکشی اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. وہ تو نقصان تو اس کا اپنا ہوگا، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا. اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم ایمان نہیں لائے تو تم اصل میں گمراہی میں ہوگے. اس کو یعنی جیسے ہم ایتھیسٹ کو بھی کہتے ہیں سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اگر آخرت کی زندگی ہوئی اور اللہ نے مرنے کے بعد زندہ کر لیا پھر کیا کرو گے؟ ہم تو ون ون سچویشن میں ہے، نہ ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس شریعت کی برکت سے ہم کتنی سکون کی زندگی گزاریں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. یہی دلیل سیدنا علی نے بھی ایک منکرین خدا میں سے ایک شخص کو دی تھی کہ ہم تو ون ون سچویشن میں، تم انکار کر کے پھنس جاؤ گے، اگر آخرت ہوئی تو پھر تم دنیا میں تو واپس نہیں آ سکتے. تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے اور تم نے انکار کیا تو بیڑا تو تمہارا غرق ہو جانا، ہمارا تو کچھ نہیں جانا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ تعالیٰ ہمارے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے زمین و آسمان میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آئے گا آگے چل کے. یہ کتاب پرپز فل ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی اور ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم انہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے یہ مان لیں گے کہ قرآن حق ہے. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اب ہے. زمین و آسمان میں بگ بینگ اللہ نے دکھا دی، اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی این اے اور جینز کی سٹرکچر دکھا دی، جس کی وجہ سے یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ نہیں انسان کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کیچڑ میں سے خود بخود مینڈک نکل آتا ہے، اس وقت تو لوگوں کو خلیے کی بھی نہیں پتا تھا ساخت کیا ہے. آج جب لوگ اس کے اندر آئے ہیں تو ان کا وہ ان امیجنیبل ڈیٹا ہے. اب اس پہ بھی 2 گھنٹے اور چاہیے، بل میں اس میں اپنے لیکچرز بتا دیتا ہوں، جسے شوق ہو وہ سنیں. میرے 5 لیکچرز بڑے اہم ہیں اس حوالے سے اہل سنت پاک .com پر. مسئلہ نمبر 59 ہے، مسئلہ نمبر 60 ہے، مسئلہ نمبر 64 ہے، مسئلہ نمبر 83B اور مسئلہ نمبر 128، جس میں نے جدید سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں خدا کا تعارف، گاڈ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور اس قرآن کا حق ہونا الحمدللہ اس حوالے سے بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عنقریب ہم دکھائیں گے، یہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا ان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے؟ یعنی یہ کائنات بغیر کسی کے چلائے چل نہیں سکتی. چلو بن گئی اگر حادثے سے، تو حادثے کے ساتھ بنی ہوئی کوئی چیز تو نہیں چل سکتی ہے جب تک کہ اسے کوئی چلانے والا نہ ہو پوری ہارمونی کے ساتھ. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، بے شک یہ لوگ اصل میں اپنے رب سے ملاقات کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، اور آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ ملاقات سے شک میں پڑ گئے ہیں. کیوں؟ اگر ملاقات مان لی جائے پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں انسان گزار سکتا. میری زندگی اور میری زندگی کی خواہشات کے درمیان سب سے بڑی ہرڈل گاڈ ہے. ہر شخص کا دل کرتا ہے وہ راتوں رات حرام کما کر امیر ہو جائے. اس کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ خدا. تو یہ اللہ سے ملاقات کو انسان جھٹلانا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے. کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو بلی کو غائب کرے گا نا، ورنہ بلی تو غائب نہیں کر سکتا، اس میں طاقت ہے کہ بلی کو غائب کر دے. تو کہتا ہے چلو اسے نہیں غائب کر سکتا اپنی تو آنکھیں بند کر لوں. تو کیا اس کی وجہ سے بلی غائب ہو جائے گی؟ اس کی گیچی آگے مروڑ دے گی، وہ گردن مروڑ دے گی. تو انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ یار چھوڑو یار، خدا کے کانسیپٹ کو ڈینائی کر دو تاکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو، اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اصل میں مسئلہ ہے یہ کہ ملاقات کا انکار یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. بھائیو اینڈ پہ میں آپ کو 2 ویڈیوز بتاتا ہوں, یہ آپ ضرور سنیں. قرآن حکیم کے سائنٹیفک فیکٹ کے اعتبار سے معجزہ, کیونکہ آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. میں نے بھی اپنے لیکچرز کے حوالے دیے ہیں, بل اس حوالے سے 2 ڈاکومنٹریز جو ہیں, ایک لیکچر اور ایک ڈاکومنٹری بڑی اہم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک لیکچر ہے از قرآن گاڈز ورڈ, کیا قرآن اللہ کا کلام ہے, سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں, اور اس میں کوسچن آنسر سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا ہارون یحییٰ کی ایک ویڈیو ہے میریکلز آف قرآن, قرآن کے میریکلز. اس میں انہوں نے 20ویں صدی میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں, خصوصاً ڈسکوریز اور جو دریافتیں ہوئی ہیں اور قرآن حکیم میں وہ موجود ہیں, جو آج سے 100 سال پہلے کسی انسان کو یہ باتیں نہیں پتا تھیں, اب قرآن حکیم میں ان کافروں نے, اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کافروں نے کی ہیں, تسی کے کیتا ہے, میں کہنا شکر ہے انہوں نے کی ہیں, ساڑھے کی تھی شک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے بے ایمان لوگ ہیں, ویسے انہوں نے بھی شک کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ چیز کروائی ہے, اور یہ آج سائنٹیفک فیکٹس ہیں جن کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی طرف آ رہے ہیں. کہ یہ کتاب 1400 سال پرانی ایک ایسے شخص نے اس امت کو دی ہے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا, اور اس میں 20ویں صدی میں جو فیکٹس الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اندر, ٹھیک ہے, باٹنی کی فیلڈ کے اندر, اسی طریقے سے ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر فیکٹس آئے ہیں, وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے, یعنی یہ گاڈ کی طرف سے ہے, خدا کی طرف سے ہے, اسی بھگوان اور سپریم بینگ اور سپر نیچرل ایجنسی اور سپریم اتھارٹی اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب الحمدللہ. تو یہ ویڈیو ہارون یحییٰ کی ڈاکومنٹری جو ہے میریکلز آف قرآن, یہ بڑی اہم ہے. باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور کرامات کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے, اور تخت بلقیس والا واقعہ, خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اور اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ جو کرامات کے سے ریلیٹڈ ہے, اور اس سے بزرگ بابوں نے بڑے عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہیں, اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اور صحیح سند کے ساتھ احادیث سے میں کرامات بھی بتاؤں گا کہ کرامت کا کانسیپٹ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی کی بھی کوئی دعا قبول فرما سکتا ہے, کوئی کر کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں اس طریقے سے دکھا سکتا. یہ معاملہ صرف پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ بھی انہی کیسز میں جو اللہ تعالیٰ مخصوص فرماتا ہے. انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.